أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق اللہ العظیم. محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور سید المرسلین بنایا ہے. آپ علیہ السلام سب سے اخیر میں آئے، لیکن آپ کی بعثت قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے. آپ کے بعد اب کوئی نئے نبی نہیں آئیں گے، لیکن آپ کی نبوت قیامت تک چلے گی. قیامت تک آنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اتباع کرنا، سب کی نجات اور سب کی کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے لائے ہوئے مبارک دین میں ہے. اس کے علاوہ کوئی دین اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. میں یہ غیر الاسلامی دین فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين کہ جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور طریقے پر زندگی گزار کر آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گا. فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اور ایسے لوگ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گے، وہ ناکام ہو جائیں گے. اس لیے سمجھداری کی اور عقل مندی کی بات یہی ہے کہ حضور علیہ السلام والے مبارک دین کو خود بھی اختیار کیا جائے اور پورے عالم میں بسنے والا ہر انسان، بلکہ قیامت تک آنے والا ہر انسان دین پر چلنے والا کیسے بنے، اس کے لیے فکر کی جائے، کوشش کی جائے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہی منشا تھا. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اس کام کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے یہی بات فرمائی کہ میں حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے طریقوں کو زندہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جتنے طریقے لے کر آئے ہیں زندگی گزارنے کے وہ سب لوگوں میں زندہ ہو جائے. ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے ابتدا ایسے ہوگی کہ سب سے پہلے لوگوں میں عبادتوں کا دین زندہ ہوگا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس اقتباس کو نقل کیا ہے. سب سے پہلے عبادتوں کا دین زندہ ہوگا، اس لیے پہلی کوشش اسی کی جائے اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر زندگی کے دیگر شعبوں میں دین لانے کی تعداد پیدا ہوگی. ابتدا
ابتدا یہاں سے ہوگی. پہلے ایمان پر محنت ہوگی اور پھر نماز پر محنت ہوگی. اللہ کے گھر سے مسجد سے تعلق جڑے گا اور نمازوں کا اہتمام ہوگا. تو نماز بھی خود ایسی بابرکت ہے کہ نماز کے ذریعے سے بہت سارے کام آسان ہو جاتے. نماز بھی خود ایسی بابرکت عبادت ہے کہ جس کے ذریعے سے بہت سارے کام حل ہو جاتے ہیں. دنیاوی کام بھی اور اخروی کام بھی. مشہور حدیث ہے جس کو ہم بارہا فضائل میں پڑھتے سنتے ہیں. 5 وقت کی نماز سے اہتمام کرنے والے کو 5 انعام جو دیے جاتے ہیں اس کی روزی کی تنگی دور کر دی جاتی ہے. روزی صرف پیسوں کا نام نہیں ہے. روزی جو ہے وہ صرف مال کا پیسوں کا نام نہیں. آدمی کا رزق مختلف قسم کا ہے. تو زندگی میں جہاں جہاں رزق کے لائن کی تنگیاں ہیں وہ ساری تنگیوں کو اللہ تعالیٰ نماز سے دور کر دیتا ہے اور زندگی آسان ہو جاتی. چاہے آدمی فقیر ہوگا لیکن زندگی اس کی آسان ہو. دوسرا، نماز بے حیائی سے برے کاموں سے روکنے والی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو جتنے برے کام زندگی میں ہیں، بے حیائی کے کام ہیں، برے کام ہیں، ان کاموں سے آدمی دھیرے 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 اٹھ جائے گا. جو مصیبتوں کو لانے والے کام ہیں، آدمی کی جو گناہ ہیں، گناہوں کے سبب آفتیں، حالات اور مصیبتیں آتی ہیں. جب آدمی اچھا نمازی ہو جائے گا، برے کاموں سے بچ جائے گا، بے حیائی سے بچ جائے گا، تو وہ مصیبتوں کو گویا کہ ایک طرح سے روک دے گا. زندگی خوشگوار ہو جائے گی. دھیرے 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 آدمی اپنے دین میں ترقی کرے گا اور جو مقدر کا رزق ہے وہ آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کے ساتھ ملے گا. اس لیے کہ مسائل کا حل دنیا کے اسباب بڑھانے میں نہیں. ہم مثلا اس وقت توجہ چاہے دیندار ہو غیر دیندار ہو، توجہ اسی طرف ہے کہ جتنے اسباب بڑھ جائیں گے اتنے حالات حل ہو جائیں گے. اور ہر آدمی یہی سوچتا ہے کہ میرے اسباب کیسے بڑھ جائیں، جہاں سے آمدنی ہو جائے. آدمی اسی کوشش میں موت تک لگا رہتا ہے اور اتنی آمدنی نہیں ہو پاتی جتنی وہ چاہتا ہے اور ہر وقت حیران پریشان رہتا ہے. اگر آدمی دین والا راستہ اختیار کر لے تو ساری پریشانیاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دور کر دے گا، کیونکہ یہ اس کے وعدے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ باتیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو سنایا ہے اپنی حدیثوں میں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے وعدے بیان کیے. تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا. اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں. بندے حکم پورا کریں، اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کر دے. جتنے زندگی حکموں پر آئے گی، نمازوں کا اہتمام ہوگا اور عبادتوں میں جان پڑے گی. بے جان چیز کوئی بھی کام کی نہیں ہوتی. چاہے بھی آدمی ٹھنڈی ہوتی ہے، بے مزہ ہوتی ہے، آدمی کے ساتھ بے جان ہے، کوئی مزہ نہیں. چاہے بھی بے جان کا کام نہیں ہے. کھانا ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو آدمی کہتا ہے کچھ دم کرو، گرم کر دو. یہ بے جان ہے.
تو وہ بھی آدمی پسند نہیں کرتا. اور جو زیرون چیزیں ہیں، جانور ہیں، ان کی جان نکل گئی، مردہ ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے بغیر جان کے. ایسے ہی اعمال و عبادات میں جان پڑنا، یہ جو دعوت میں بار بار نماز نماز نماز، تو ایسا نہیں کہ تبلیغ میں بار بار، قرآن میں اللہ بار بار نماز 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 کر رہا. کتنے مرتبہ نماز کا تذکرہ ہے قرآن شریف؟ پھر کہیں نماز کے ساتھ زکات کا تذکرہ ہے. تو وہ چونکہ اصل چیز ہے، بنیاد ہے، ایمان لے آنے کے بعد، اللہ پر یقین کر لینے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے کہ جس طرف متوجہ ہوا جائے اور اس کو اطمینان سے ایسا ادا کیا جائے جیسا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہم کو بتایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم ایسی نماز پڑھو جیسا تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے. اس نماز کو ہم تو براہ راست دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس نماز کا طریقہ علماء نے محفوظ کیا. اس نماز کی مشق ہے تبلیغ میں، ایمان و یقین کی مشق ہے، اور پھر نماز کی مشق ہے کہ ہر ایمان والا اس محنت میں لگ کر اپنی نماز کی مشق کریں اور ایسی نماز بناوے جیسی نماز اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں روزانہ 5 وقت نماز پیش کر رہے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ 2 قسم کی نماز ہوتی ہے. ایک نماز وہ ہے جو نمازی کو دعا دے کر جاتی ہے، اور ایک نماز وہ ہے جو نمازی کے لیے بد دعا کر کے جاتی ہے. وہ بد دعا یہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسے ہی ضائع کرتے جیسے تو نے مجھے ضائع کرتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایسی نماز کی حفاظت فرماؤ، اور ایسی نماز پڑھنے کی سیکھنے کی ہم کو توفیق عطا فرماؤ جو نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھ کر بتائی. پھر صحابہ نے آپ جیسی نماز پڑھ کے اپنے بعد والوں کو بتائی، پھر بعد والوں نے ایسی پڑھ کے اپنے بعد والوں کو بتائی. اور وہی تسلسل ہے، وہی تسلسل ہے کہ نماز کا یہ طریقہ، اس کا یہ ظاہر ہے اور اس کا باطن یہ ہے، اس میں کیسا خشوع ہو، کیسا سکون اور اطمینان ہو. یہ زندگی کا سب سے بڑا وظیفہ ہے. جتنے کام ہیں زندگی کے، ان سارے کاموں میں سب سے مقدم کام یہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمائے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے. آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ خود بھی اس کے پابند رہیے، اس کا اہتمام اور پابندی کہ نماز باجماعت ادا کی جائے، اسی کا حکم دیا گیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح زندگی پر نماز باجماعت ادا کی. آپ نے اپنے آخری ایام میں، مرض الموت میں بھی آپ نے نماز باجماعت ادا کی. آپ کچھ پڑھا نہیں پائے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں آپ نے ان کے پیچھے نماز باجماعت ادا کی. اور آخری وصیتوں میں بھی آپ نے نماز کی وصیت السلام السلام، جو آخری کلمات آپ کی زبان مبارک سے نکلے اس میں نماز کا ذکر ہے. الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کا اہتمام کرنا اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اس محنت کے بنیادی مقاصد میں سے اور آدمی کے دین کی تکمیل کی جو ابتدا ہے وہ یہاں سے ہوگی، یہاں سے شروعات ہو. دھیرے دھیرے عبادتوں میں جان پڑے گی، آدمی کے اندر دین پر چلنے کی صلاحیت پیدا ہو، دین پر چلنے کا شوق پیدا ہو، دین پر چلنے کی رغبت پیدا ہو. آدمی کو گھومنے کا شوق ہو جاتا ہے تو آپ کی تھکا ہارا گھومتا رہتا ہے. پیسہ نہیں ہوتا
سروے کر کے گھومتا، صحت ٹھیک نہیں ہوتی تو بیمار ڈھونڈتا، گھومنے کا شوق ہو گیا، آدمی کو کھانے کا شوق ہو جاتا ہے، کھانے کا آدمی بندہ کر کے کھاتا ہے، بیمار بھی کھاتا ہے، ڈاکٹر پرہیز بتاتے رہتے ہیں، لیکن وہ ہے سن کے نہیں دیتا کہ کھانے کا شوقین ہے۔ ایسے جب دین پر چلنے کا ذوق پیدا ہو جائے گا، شوق اس کا ہو جائے گا، تو پھر آدمی کے لیے کوئی عذر نہیں ہوگا نماز چھوڑنے کا، جماعت چھوڑنے کا، تاخیر سے پڑھنے کا، سو گیا تھا، آنکھ لگ گئی تھی، دکان پر تھا، فرصت نہیں تھی، یہ سارے آزار ختم ہو گئے۔ ایسے دین کے دیگر شعبوں میں بھی اپنے دین پر عمل کرنے کا جب شوق و ذوق ہو جائے گا تو پھر کوئی چیز عذر باقی نہیں رہتی۔ جیسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اسلام پر، ایمان پر زندگی گزارنے کا شوق ہو گیا، اندر رغبت پیدا ہو گئی، تو پھر اب ان کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، نہ لوگوں کا مارنا ان کے لیے رکاوٹ ہے، نہ کھانا دینا رکاوٹ ہے، نہ بھوکا رہنا رکاوٹ ہے، نہ مال کی کمی رکاوٹ ہے، بلکہ ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں۔ اس لیے اس مبارک محنت کے ذریعے سے جو مطلوبہ چیز ہے ہمارے اپنے اندر بھی اور پوری امت میں جو پیدا ہو وہ یہ ہے کہ اللہ پر یقین پیدا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں میں کامیابی کا یقین پیدا اور اچھی عبادت کرنے کا ذوق پیدا، اس لیے کہ یہ مقصد حیات ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہماری زندگی کے بنیادی مقاصد میں سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اچھی عبادت کریں، اچھی نماز پڑھیں، اچھا روزہ رکھیں، اللہ نے مال دیا ہے تو اچھے طریقے سے ہم زکوٰۃ ادا کریں، اللہ نے مال دیا ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج ہے تو اس کو اچھے انداز میں ادا کریں، خالی سفر نہ ہو جائے، آئے گئے اور سفر ہو گیا، بلکہ حج بھی ہو جائے ساتھ ساتھ، اور حج تو حاجی کو بدل دیتا ہے، حج جو ہے حج وہ حاجی کو بدل دیتا ہے، اس کی غفلت کو دور کر دیتا ہے اور اللہ سے تعلق بڑھا دیتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بڑھا دیتا ہے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر بھی آدمی حاضری دیتا ہے، سلام پیش کرتا ہے براہ راست، جب وہ حج ہوگا تو زندگی بدل جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں جو روزانہ ہماری محنت ہے وہ یہ محنت ہے دعوت، کہ ہمارا ایمان بڑھے، ہماری عبادت کا ذوق بڑھے، علم حاصل کرنے کا شوق بڑھے، اللہ کا دھیان پیدا کرنے کا اور اللہ سے تعلق جوڑنے کا جذبہ بڑھ جائے۔ دنیا میں آدمی کی جو چاہت ہوتی یا چاہت کے لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں سے آدمی تعلق بنانے میں اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے۔ بہت سے جوانوں کو دیکھتے ہیں کہ سیاسی لیڈروں سے تعلق بنانے کے لیے اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں، لیکن ان سے تعلق نہیں بن پاتا، یا بن بھی گیا ہے تو ان کے اغراض پورے نہیں ہو پاتے، یا ایسے ہی اور بہت سارے آج کے زمانے میں تو میدان ہے، الگ الگ کھیل کود کے میدان ہے، لہو و لعب کے میدان ہے، ہزاروں لاکھوں جوان ہیں جو وہاں تعلق بنانے کی کوششوں میں ان کے جیسا دکھنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، جو بہت مشکل ہے۔ اور یہاں اللہ سے تعلق بنانا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بنانا اور آپ جیسے دکھنے کا داعیہ پیدا ہو جائے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دکھوں، آپ جیسا لباس، آپ جیسا چہرہ اور آپ جیسے اخلاق اور آپ جیسی نماز اور آپ جیسی امت کی فکر اور آپ جیسا دین پر جان مال لگانے کا جذبہ اور آپ جیسا اللہ جل جلالہ رحمن والوں سے تعلق، جو اصل چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا، بہترین نمونہ بنایا آپ کو، اور قیامت تک آنے والوں کے لیے آپ کو اسوہ حسنہ بنایا۔ اس محنت کے ذریعے سے یہ چیز چالی جا رہی ہے
کہ ہر مسلمان کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا نمائندہ بنے، آپ کا متبع بنے، آپ کے طریقوں پر عمل کرنے والا بنے، بلکہ آپ کے طریقوں پر عمل کرنے میں کامیابی کو یقین جانے اور آپ کے طریقے پر عمل کر کے آدمی خوش ہو، فخر کرے کہ ہم حضور کے متبع ہیں، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ ہم آپ کی اتباع میں سادہ زندگی گزارتے، ہم آپ کی اتباع میں سادہ کھانا کھاتے، ہم آپ علیہ السلام کی اتباع میں سادہ کپڑا پہنتے، ہم آپ علیہ السلام کی اتباع میں شادی بیاہ میں سادگی اختیار کرتے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنے رہن سہن کو سادہ بناتے ہیں، ورنہ ہم بھی اچھا کھانا جانتے ہیں، اس کو ہضم کرنا بھی جانتے ہیں، اچھا کپڑا پہننا جانتے ہیں اور اچھی اچھی چیزیں استعمال کرنا جانتے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو اسوہ حسنہ عطا فرمایا ہے وہ امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے، اور آپ کے مبارک طریقے جو ہے وہ سادہ ہے، اس لیے ہم آپ کے پیچھے سادہ زندگی گزارتے، اس زندگی کو ہم ترجیح دیتے، وہ ہماری پسندیدہ زندگی، وہ ہماری پسند ہے، وہ ہماری مجبوری نہیں ہے، سادگی ہماری مجبوری نہیں، ہماری پسند ہے، سادہ کپڑا، سادہ کھانا، سادہ لباس، سادہ نکاح اور سادہ زندگی اور تواضع اور عاجزی، یہ ہماری مجبوری نہیں بلکہ یہ ہمارا فخر ہے، ہم عاجزی سے رہتے ہیں، ہم چھوٹے بن کر رہتے ہیں، ہم غریبوں کے ساتھ رہتے ہیں اور ہم سادہ زندگی اختیار کرتے ہیں، یہ ہماری مجبوری ہے، یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا اتباع ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا تھا، آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ بادشاہت والی نبوت چاہتے ہیں یا عبدیت والی نبوت چاہتے ہیں، تو آپ نے عبدیت والی نبوت کو پسند کیا، آپ کو اختیار دیا گیا کہ مکہ کے پہاڑوں کو سونے چاندی سونے کا بنا دیا جائے اور وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے، تو آپ نے اس کے مقابلے میں اس کو ترجیح دیا کہ میں ایک وقت بھوکا رہ کر صبر کروں اور ایک وقت کھانا کھا کے شکر کروں، یہ آپ کی پسندیدہ زندگی، تو ہماری پسند بھی وہی ہے، ہم اپنی طاقت اور قدرت کے حساب سے ایسی زندگی کو اختیار کر رہے ہیں، تبلیغ اس کی مشق کا نام ہے، تبلیغ اس کی مشق ہے کہ جماعتوں میں نکل کر آدمی اپنے گھر کا راحت آرام چھوڑتا، اپنے گھر کا لذیذ کھانا چھوڑ دیتا، اپنے گھر کی آرام دہ زندگی چھوڑتا اور اپنے گھر کے پسندیدہ لوگوں کو چھوڑ دیتا، اپنی بیوی، بچے، بھائی بہن، ماں باپ اور مختلف خاندانوں کے، مختلف قبیلوں کے 10-12 الگ الگ مزاج، ان کے ساتھ آدمی 4 دن بھی گزارتا ہے، کبھی چھت والی مسجد ہے، کبھی بغیر چھت کی ہے اور کبھی 3 شیڈ ہے مسجد کے اوپر، کئی پنکھے ہیں، کئی پنکھے بھی نہیں، کبھی شہر میں ہے، کبھی دیہات میں، کبھی مسجد میں چٹائی بچھی ہوئی ہے تو کبھی کچھ بھی بچھا ہوا نہیں، کبھی دال چاول کھا رہا ہے تو کبھی کچے چاول ہو رہا ہے، کبھی اپنی مرضی کی چائے مل رہی ہے، کبھی بغیر مرضی کی مل رہی ہے، یہ ایک مشق ہے اس زندگی کی جو زندگی حضور علیہ السلام اور صحابہ کی، یہ زندگیوں میں تکلف نہیں تھا، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں ذکر آیا ہے وہاں ابن مسعود فرما رہے ہیں اقلهم تکلفا، کہ ان کی زندگیوں میں تکلف نہیں تھا، اور خود آپ علیہ السلام کی زندگی میں بھی تکلف نہیں تھا، کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا اور لباس کا، سواری کا، آپ نے کبھی خچر پر سواری کی، کبھی گھوڑے پر کی، کبھی اونٹ پر ہیں، کبھی پیدل ہیں، آپ کی کوئی ایک سواری نمایاں جیسا موقع تھا ویسے سواری پر، کبھی اعلیٰ قسم کے گھوڑے پر سوار ہیں تو کبھی ادنا سے ادنا قسم کے خچر پر، لیکن آپ کے سوار ہونے کی وجہ سے خچر بھی اعلیٰ ہو گیا کہ اس پر آپ نے سواری کی، تو زندگی میں کوئی تکلف نہیں، وہ زندگی بہت آسان، آپ کی پڑھائی لکھائی کر کے بہت سارے آمدنی کے ذرائع اکٹھے کرتا اور بہت سارے اسباب اکٹھے کر کے
لیکن زندگی اتنی بلند ہوتی ہے، اتنی اونچی ہوتی ہے کہ اتنے سارے آمدنی سے بھی آدمی کو گزارا نہیں ہو پاتا، اس لیے پریشانی دور نہیں ہوتی۔ اگر آدمی یہ زندگی سیکھ لے تو کم سے کم اسباب سے آدمی راحت حاصل کر لے اور خوش رہے گا، ہمیشہ خوش ہوگا، ہر وقت شکر گزار ہوگا، اللہ کی تعریف کے کلمات صبح شام بولتا رہے گا۔ دیکھو حضور علیہ السلام 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ اللہ کا شکر کر رہے ہیں، تعریف کے کلمات پڑھ رہے ہیں، جتنی مصنون دعائیں ہیں ان سب دعاؤں میں یہی ہے۔ حالانکہ آپ کا حال یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہے کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن آپ نے کبھی 2 وقت پیٹ بھر کے جو کی روٹی نہیں کھائی، اور آپ دعائیں پڑھ رہے ہیں جس میں اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، شکر کر رہے ہیں۔ آپ پر کتنے حالات، کتنی مصیبتیں، کتنی تکلیفیں آئی، لیکن آپ دعائیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کا شکر کر رہے ہیں اور اللہ کی یاد میں ہیں۔ اور جب برم ہو گیا پیروں پر، لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ اتنی مشقت نہ اٹھاویں، تو فرما رہے ہیں فلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ اتنے حالات میں زندگی گزاری، آپ ایک موقع پر فرما رہے ہیں کہ اوذی کو باللہ ما لم یوزع، جتنی مجھے تکلیفیں دی گئی ہیں اتنی اور کسی کو نہیں دی گئی، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کیا میرے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کتنی اور نعمتیں ہیں۔ ہم بھی دیکھیں گے تو ہمارے پاس نعمتیں ہیں بہت ساری، لیکن کیونکہ زندگی کا معیار اعلیٰ ہو گیا، تکلفات آ گئے زندگی، ایسا کھانا، ایسی چائے، ایسے کھاپے، ایسی روٹی، ایسے بریڈ، ایسے جوتے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، وہ تکلفات نے ہمیں پریشان کر دیا، اس لیے شکر کی توفیق کم ہوتی ہے، شکر نہیں کر پاتے۔ یہ تبلیغ اس کی عملی مشق ہے، حضور علیہ السلام والی مبارک زندگی، آپ والے ایمان کی، آپ والی نماز کی، آپ والے علم کی، آپ والے اخلاق کی اور آپ والی مبارک زندگی کی، لیکن زندگی میں سادگی ہے اور جس میں جفاکشی ہے۔ آدمی عبادت میں بھی مشقت اٹھاتا، دعوت میں بھی مشقت اٹھاتا، رمضان میں روزے رکھ کے آدمی مشقت اٹھاتا، حج میں آدمی پیدل چل کے مشقت اٹھاتا، جفاکشی ہے۔ اور جب تک یہ امت اس زندگی پر تھی، یہ امت زندگی سادہ تھی اور امت میں جفاکشی تھی، وہاں تک یہ امت جو ہے بلندی پر تھی اور دن بدن ترقی کرتی جا رہی اور اسلام دنیا میں پھیلتا جا رہا، عالم اقوام متاثر ہو کر اسلام میں ذوق در ذوق آتے جا رہے ہیں۔ جب تک یہ امت اس پر زندگیاں سادہ تھی اور جفاکشی تھی دین کے لیے، اسلام کے لیے، صحراؤں میں اور پہاڑوں میں، دور دراز علاقوں میں، جنگلوں میں اسلام کے قاتل صحابہ کے قافلے پھر رہے تھے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ کسی قافلے کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں، کوئی قافلہ ویسا ہے کہ جس کے پاس توشہ ختم ہو چکا ہے، کوئی قافلہ ہوا ہے کہ جس کے پاس آگے کے لیے راستہ نہیں مل رہا ہے، ٹھہرنے کے لیے، پڑاؤ ڈالنے کے لیے جگہ نہیں ہے، بے سر و سامانی کے عالم میں ہے، کسم پرسی کے عالم میں ہے، لیکن اندر ایک ولولہ ہے اسلام پر عمل کرنے کا، دین پر عمل کرنے کا، حضور علیہ السلام کی اتباع کرنے کا، اور پورے عالم میں اللہ کا کلمہ بلند ہو جاوے اور پورے عالم میں اللہ کا مبارک دین زندہ ہو جاوے، زمین پر بسنے والے ایک ایک امتی کو کلمہ نصیب ہو جاوے اور ایک ایک امتی حضور علیہ السلام والے مبارک طریقوں پر زندگی گزارنے والا ہو جاوے۔ اس بلبلے کے ساتھ یہ امت جب تک تھی تو اس امت کا ستارہ بہت بلند تھا، کوئی ان کے سامنے نظر اٹھا کے دیکھ نہیں پاتا تھا، کوئی ان کے خلاف سازش نہیں کر سکتا تھا، کوئی ان کو پیچھے کرنے والا نہیں تھا، اس لیے کہ امت اپنے مقصد پر قائم تھی، امت اپنے مقصد پر قائم تھی اور دنیا کے انسانوں کے پاس
وہ اس طرح جا رہے تھے کہ سب مسکین ہیں، سب محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام سے نوازا ہے. اللہ نے ہمیں حضور علیہ السلام جیسے نبی عطا فرمائے اور آپ کے ذریعے سے ہماری تعلیم تربیت فرمائی. آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا، ہمارے اخلاق کو درست کروایا. اب وہ اس نعمت کو سب سے بڑی نعمت سمجھ رہے کہ اسلام سب سے بڑی نعمت، یہی سب سے بڑی چیز ہے، یہی سب سے بڑا سرمایہ ہے. اس کی حفاظت کے خاطر اگر ہمارا مال جاتا ہے تو مال قربان ہے، اگر اس کی حفاظت کے خاطر وطن جاتا ہے تو وطن قربان ہے، اور اس سے اوپر اس کی حفاظت کے خاطر اگر جان جاتی ہے تو ایک نہیں، جسم کے بالوں کے برابر اگر جانے ہو تو اس اسلام کے خاطر چلی جاوے تو یہ زر قسمت. سب سے بڑا سرمایہ یہی ہے. امت اس معیار پر بھی آپ کے پاس تو پوری دنیا میں دن بدن عزت حاصل کر رہی اور اقوام عالم کے لیے وہ ایک نمونہ بنے ہوئے. ہاں کہ دنیا کی قومیں اسلام کی طرف ان کو دیکھ کر ان کی دعوت ہوئی تھی، اسلام کی دعوت. اسلموا تسلموا، کہ اسلام کی طرف آ جاؤ، سلامتی میں آ جاؤ گے. لوگوں نے پوچھا کیسا ہے اسلام؟ تو کہتے تھے کونوا مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ. وہ کیسے تھے کہ ان کے دلوں میں ایمان پہاڑوں کی طرح تھا، ان کے دلوں میں ایمان پہاڑوں کی طرح، اور وہ رات کے راہب تھے اور دن کے شہ سوار تھے. ایسے تھے کہ رات میں اللہ کی سامنے کھڑے ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اپنے لیے انسانیت کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور دن میں جد و جہد کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، اور لوگوں پر اپنی جان اور مال لگاتے تھے. کسی سے کچھ چاہتے نہیں تھے کہ کوئی ہماری مدد کرے، کوئی ہمارا تعاون کرے، بلکہ وہ ان کے پاس جو کچھ تھا وہ لوگوں پر لگاتے تھے. جو اللہ نے نعمتیں دی تھی وہ لوگوں پر لگاتے تھے، اور یہی صفت مومن کی. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، یہ مومنوں کی صفت بتائی کہ وہ اللہ پر غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یؤمنون بالغیب، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ دے رکھا ہے اس کو اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں. ان صفتوں کے ساتھ وہ دنیا میں تھے تو دنیا کی ساری طاقتیں ان کے سامنے زیر ہو گئی، اور انہوں نے اسلام قبول کیا، صحیح چیز کو لے لیا. صحیح چیز کو لوگوں نے لے لیا کہ غلط لوگ نہیں ہو سکتے، یہ دنیا کے طالب نہیں، یہ ہم سے کچھ نہیں چاہتے، نہ یہ حکومت چاہتے ہیں، نہ مان چاہتے ہیں، نہ دولت چاہتے ہیں، اور نہ وہ بڑا بننا چاہتے ہیں. یہ ہمارے خیر خواہ ہیں. جو صفت نبیوں کی خیر خواہی، لوگوں کے خاطر اپنے دلوں میں خیر خواہی پیدا کرنا، کہ کوئی غرض نہیں تھی، نہ مال کی غرض ہے، نہ دولت کی غرض ہے، اور نہ ان سے شہرت کی غرض ہے، اور نہ ان سے آدمی سلام چاہتا ہے تو سلام کرے ہم، کوئی غرض نہیں ہے. یہ نبیوں کی صفت ہے. انی لکم ناصح امین، کہ میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں، کہ تمہارے ساتھ خیانت بھی نہیں کروں گا، اور میں تم سے بدخواہ نہیں ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں. یہ صفت جو اس محنت کے ذریعے سے اجاگر کرتے ہوئے ہر مسلمان اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں اس فکر کے خاطر لیں، چلاویں اور لگاویں، اور اپنی حاجتیں، ضرورتیں اللہ سے منظور کراؤ، کیونکہ حاجتوں کا پورا کرنے والا اللہ ہے، رب اللہ ہے. روزانہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کی پہلی آیت میں اس کا ذکر ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. بار بار سورہ فاتحہ ہم دہراتے ہیں، ہر نماز میں، ہر رکعت میں، کہ رب العالمین اللہ ہے، تمام مخلوقات کا وہ رب ہے. تو ہم اس اللہ سے اپنی حاجتیں منظور کروائیں گے،
اپنی ضرورتیں اس کے سامنے پیش کریں گے اور اللہ کے بندوں کے درمیان میں بے غرض ہو کر خیر خواہ بن کر بے غرض ہو کر اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ بڑے بن کر نہیں. عام مثلا آدمی کو کوئی غرض نہیں ہوتی تو آدمی اپنی بڑائی لائی کرتا کہ مجھے کیا لینا دینا تم، ہم تو آپ کے نفے کے کہتے ہیں بھائی ماننا ہو تو مان لو، نہیں ماننا ہو تو جاؤ. کہ یہ طریقہ نہیں. یہ چھوٹے بن کر جیسے انبیاء علیہ السلام اپنے قوموں کے پاس جاتے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر دعائیں کر کے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، پھر گئے فرعون کے پاس، تعاون طلب کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میری مدد کر دے، کمزور ہوں، اور اپنے مسئلے گنوائے، یہ مسئلے ہیں، میرے مسائل کو حل کر دے، میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اور پھر گئے. تو ایسے محتاج اور عاجز اللہ کے ہیں اور لوگوں سے ہمیں کوئی غرض نہیں کہ ہم کسی سے کچھ نہیں چاہتے اللہ کے لیے. تو جیسے حضرات انبیاء علیہ السلام لوگوں کے پاس گئے، ایسے لوگوں کے پاس جانا، چلنا پھرنا. خروج کا جو زمانہ ہوتا ہے اس میں راہ خدا میں مختلف علاقوں میں، اضلاع میں، صوبوں میں، علاقوں میں 4 مہینے 40 دن اور اپنے قرب و جوار میں سیروزوں کے ذریعے سے جو جانا ہوتا ہے وہ اس کے لیے ہے کہ اپنی ذات سے اپنا ایمان سیکھتے ہوئے، نماز بناتے ہوئے، علم کا شوق پیدا کرتے ہوئے، اپنی ضرورت کا علم اور دین سیکھتے ہوئے، اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے، اپنے اندر تواضع اور عاجزی انکساری پیدا کرتے ہوئے، اپنے اخلاق کو بلند کرتے ہوئے، صرف ایک اللہ کو راضی کرنے کے خاطر اور کوئی غرض نہیں، صرف ایک اللہ کو راضی کرنا ہے. ہاں یہ مشق کی چیزیں، بغیر مشق کی چیزیں نہیں آتی. ایک تو ہے کہ ان چیزوں کو بولنے کی مشق، تو وہ تو 15-20 دن میں، مہینے میں، 2 مہینے میں آ جائے. جماعت سے نکلتے ہیں، چند بات کا مذاکرہ 1 دن 2 دن 4 دن تو نیا ساتھی 4تھے دن بولا کچھ، 8ویں دن کچھ زیادہ بولا، 15 دن ہوئے تو 2 نمبر بولا، 1 مہینہ ہو گیا 6 نمبر بول گیا. تو یہ تو بولنے کی مشق، لیکن ان صفتوں کو اپنے اندر لانے کی مشق یہ ایسی چیز ہے کہ آدمی موت تک کرتا رہے گا تو جتنا اندر آتا جائے گا اتنا کم لگے گا. جیسے مال کمانا ہے، جیسے مال کمانے والے جتنا کماتے ہیں اتنا کم لگتا ہے، جتنا کماتے کم لگتا ہے، موت تک کماتے رہتے وہاں تک پیٹ نہیں بھرتا. ویسے ایمان اور اعمال اور اچھے اخلاق اور صفات ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کی موت تک حاصل کرتا جائے گا، اپنے آپ کو محتاج سمجھتا جائے گا. ابھی میرے کام باقی، ابھی اور مجھے اللہ تعالیٰ ایمان کی حقیقت دے دے، اپنا تعلق عطا فرما دے، ابھی اور نماز میں خشوع نصیب ہو جائے، اور نفع والا علم حاصل ہو جائے، اور اللہ سے تعلق میں اور اضافہ ہو جائے، اور اضافہ ہو جائے، اور اضافہ ہو جائے. جتنی زیادہ محبت ہوتی جاتی ہے اتنا خطرہ بھی زیادہ محسوس ہوتا جاتا ہے. کہ بچوں سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے تو بچے کے ہر قدم پر خطرہ محسوس ہوتا ہے، کہیں گر نہ جائے، کوئی اس کو مار نہ دے، کہیں اس کو چوٹ نہ لگ جائے، ایسا ہوتا ہے. وہ بڑے ہو جانے کے بعد بھی باپ کو خود سنبھلنا ہے، بچوں کو سنبھالنے کی فکر میں. ایسے اللہ تعالیٰ سے جتنا تعلق بڑھتا جائے گا اتنا اور زیادہ آدمی چوکنا ہوتا جائے گا کہ کہیں یہ تعلق کمزور نہ ہو گیا، کہیں یہ تعلق ٹوٹ نہ جائے، کوئی تقاضا رہ نہ جائے کہ اس کی طرف سے آیا ہوا ہے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. قدم قدم پر آدمی چوکنا ہو جاتا ہے اور مزید اللہ کا قرب حاصل کرتا جاتا ہے. ایسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہوئے اور اس اللہ کی اچھی عبادت کرتے ہوئے اللہ کی مخلوق کے ساتھ تواضع، عاجزی اور انکساری کے ساتھ ملتے جلتے ان کے اوپر احسان کرتے ہوئے، اس سے کوئی غرض نہیں. جن پر ہم نے احسان کیا ہے ہم اس احسان کے بدلے احسان ان سے نہیں چاہتے کہ بھائی ہم نے ان پر اتنا احسان کیا، آج وقت ہے وہ ہمارے سامنے ہی نہیں دیکھ رہے، تو ہم نے پر احسان اس لیے نہیں کیا تھا
کہ وقت آنے پر وہ ہمارے سامنے دیکھے ہم نے تو احسان اس لیے کیا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، اس لیے کیا ایسا جذبہ خالص کرتے ہوئے کہ اور کوئی چیز اندر باقی نہ رہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے یہاں موت کے آخری سانس تک اس پر محنت کرنی ہوتی ہے، ایسا جذبہ خالص ہو جائے کوئی چیز اندر نہ رہے اور ہر آدمی ہمیں محترم نظر آئے، ہر آدمی محترم نظر آئے۔ آپ دیکھیں گے جس کے گھر شادی ہوتی، جس کے گھر شادی تو وہ اپنے یہاں سب کو بلاتا ہے، کیا بولتے ہیں کہ جب لوگ آنا شروع ہوتے ہیں تو استقبال کرتا ہے، تو وہ جس کو بھی دیکھتا ہے وہ اس کو محترم نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں جو بھی آئے وہ بھائی صاحب آ گئے، آپ نے ہماری بڑی حوصلہ تشریف لائی ہے۔ اس کا چھوٹا بچہ ہوگا اس کے سر پہ ہاتھ رکھے گا، اس سے بھی ہاتھ آ جائے بھائی اس کو بھی ٹھنڈا پلا۔ اس کا ملازم وہاں گاڑی میں بیٹھا ہے تو پوچھے آپ کا ڈرائیور کدھر ہے، ارے نہیں اس کو بھی بلا، وہ بھی محترم نظر آتا ہے، ارے آ جاؤ کہ ہر ایک محترم نظر آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس کا کوئی دشمن بھی آ جائے تو اس دن اس سے بھی معانفہ کر لے گا۔ آج ہماری خوشی میں شریک ہو گئے، آج ہماری خوشی میں شریک ہو گیا ہے۔ ایسے حضور علیہ السلام کا ہر امتی محترم نظر آ، وہ ایمان والا ہے، کلمے کی نعمت اس کے دل میں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ مشق کی چیزیں ہیں اس محنت میں، اس لیے اس محنت میں محنت یہ ہے، اس مبارک عمل میں محنت یہ ہے کہ محنت کر کے ان صفتوں کو ہم اپنے اندر لاتے ہوئے اور پھر عاجزی اور انکساری کے ساتھ تواضع کے ساتھ ہم دوسروں کو بھی اس طرف متوجہ کریں گے کہ یہ چیزیں اتنی اہم ہیں کہ ہم ایک ایک کو اس کی طرف متوجہ کر رہے ہوں گے، پورے احترام کے ساتھ، پوری عظمت کے ساتھ، جیسے حضور علیہ السلام نے لوگوں کے پاس جا کر پیش کیا، ایک ایک کو جا کر سمجھایا، آپ نے سمجھایا۔ حضور علیہ السلام چھوٹوں کے پاس بھی گئے، بڑوں کے پاس بھی گئے، غلاموں کے پاس بھی گئے، امیروں کے پاس بھی گئے، فقیروں کے پاس بھی گئے، دیہاتیوں کے پاس بھی گئے، ماننے والوں کے پاس بھی گئے، اور جنہوں نے نہیں مانا بار بار سمجھانے کے بعد ان کے پاس بار بار گئے۔ یہ طریقہ اس محنت کے ذریعے سے رائج ہوا کہ امت کا وہ طبقہ جو اپنے دین کے بارے میں فکرمند ہو چکا ہے، وہ اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے اپنے صفتوں کو اپنے اندر لانے کی مشق کرتے ہوئے گشتوں اور ملاقاتوں کے ذریعے سے ایک ایک کے پاس جا کر ان کو بھی یہ چیز سمجھائی جائے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سمجھانے میں کمی نہ کر، سمجھانے میں کمی نہ کر، سمجھا رہے۔ اور یہ جو شکل ہے ہماری مقامی محنت کی، روزانہ کی جو محنت ہے مقامی محنت، وہ وہی ہے کہ مسجد کی جماعت اپنے مسجد کے اطراف کے جتنے مسلمان بالغ ہیں ان سب کی ملاقاتیں کریں، ان کے پاس جا رہے، جیسے ہم دنیا کی نسبتوں پر لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کاروبار کی نسبت سے جاتے ہیں، ملازمت کی نسبتوں سے جاتے ہیں، شادی بیاہ کی نسبت سے جاتے ہیں، رشتہ داری کی نسبت سے جاتے ہیں، دوستی کی نسبت سے جاتے ہیں، اور گھنٹوں بھر بیٹھتے ہیں۔ ان نسبتوں پر جانے والے ایک دوسروں کے پاس گھنٹوں بھر بیٹھتے ہیں، تجارت والے، کاروبار والے، دوستی والے، رشتہ داری والے اور دیگر مختلف قسم کے تعلقات میں لوگ لوگوں سے ملتے ہیں۔ ایسے ہم حضور علیہ السلام کے امتی ہیں، آپ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اب کوئی نبی نہیں آنے والے، کوئی نئے نبی نہیں آنے والے۔ اب ہمیں لوگوں کے پاس جانا، ملنا، جلنا، اظہار محبت کرنا اور ان کو سینے سے لگانا، ان کو قریب کرنا، اپنی جان اپنا مال ان پر لگا کر ان کو اللہ سے جوڑنا، حضور علیہ السلام کے طریقوں سے جوڑنا، آپ والے مبارک دین سے ان کو جوڑنا، اور ان کی دنیا اور آخرت دونوں جہان بن جائے، اس کے لیے صرف ایک اللہ کو راضی کرنے کے خاطر ان کے پیچھے اپنی جان مال لگانا، ان کے پیچھے اپنے آپ کو تھکانا۔ دکاندار آدمی عاجز نہیں آتا،
گاہک بہت قسم کے آتے ہیں، بعض گاہک پوچھ کے چلے جاتے ہیں، بعض گاہک دیکھ کے چلے جاتے ہیں، اور بعض گاہک بڑی محنت کروا کے کچھ نہیں لیتے، لیکن وہ ان سے عاجز نہیں آ جاتا، ان سے بیزار نہیں ہو جاتا، دکان بند نہیں کر دیتا، بلکہ کہتا ہے ہوتا ہے بھائی 100 گاہکوں میں سے 10 بھی لے جائیں گے ہمارا کام ہو جائے، تو آئیں گے 10 بھی سامان لے جائیں گے ہمارا کام ہو جائے۔ اگر چھوٹا بچہ ابھی جوان بچہ نیا نیا آیا ہے، اگر وہ کچھ 19-20 کرے گا تو اس کو بٹھا دے گا، بیٹا بیٹھ جاؤ، ہوتا ہے ایک گاہک ہے، وہ تو ہر قسم کی بات کرے گا، ہر قسم کے لوگ آئیں گے، ہم دکان لے کر بیٹھے ہیں، ہم دکان لے کر بیٹھے، ہر قسم کے لوگ آئیں گے بھائی، محبت کرنے والے بھی آئیں گے اور عداوت رکھنے والے بھی آتے ہیں دکان پر، ابھی دل بڑا رکھتا، ان کو بھی کہیے بھائی صاحب تشریف لائیے، چائے لیں گے ٹھنڈا لیں گے، خدا تاجر کیسے بات کرتا، ایسے یہ محنت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی تجارت سے تشبیہ کی ہے، ہاں تجارت سے تشبیہ دی، یہ تجارت هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، ان کو ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ تم اللہ رسول پر ایمان لے آؤ اور اپنی جان اور اپنے مال سے اللہ کے لیے جد و جہد کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں سمجھ ہو تو یہ بہت اچھی تجارت ہے، بڑے نفع کا سودا ہے، یغفر لکم ذنوبکم، اس کا نفع کیا ہوگا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ایسی جنت میں داخل کرے گا کہ جس کے نیچے نہریں جاری، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور جنت عدن میں اللہ تعالیٰ گھر دے گا، یہ اس کے فائدے ہوں گے، اس فائدے کے خاطر آدمی سب کو جھیل جائے گا، برداشت کر لے، کسی نے برا گلا کہہ دیا، کسی نے گالی دے دی، کسی نے نظر انداز کر دیا، کسی نے الٹا سیدھا کہہ دیا، آدمی گھبرا نہیں جائے گا اس سے، کیا کرے بھائی صاحب، کوئی سنتا نہیں ہے، کوئی مانتا نہیں ہے، کوئی ہمارے سامنے دیکھتا نہیں، بڑے حالات ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، تو یہ تو ایک طرح سے شکر کا مقام ہے، ہم تو اس قابل نہیں تھے، ہم تو اس قابل نہیں تھے کہ دین کے خاطر ہماری ایسی مجاہدہ ہوتا، دنیا کے خاطر تو ایسے بہت ملیں گے کہ جن کے سامنے کوئی دیکھنے والا نہیں، جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں، جن کے راستوں میں روڑے لوگ اٹکاتے ہیں، ان کی تجارتوں میں، ان کے کاروبار میں، ان کے کاموں میں ہر وقت لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ ہیں کہ ٹلتے نہیں ہیں، پوری قوت سے لگے ہوئے ہیں اور زور سے کہتے ہیں ہاں بھائی یہ تو کاروبار ہے، اس میں سب کچھ ہوتا ہے، اور اس سے اوپر جائیے سیاست والوں کو، تو بھائی یہ تو سیاست ہے، اس میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، روز کتنوں کی گالیاں کھاتے ہیں اور کتنوں کی بددعائیں لیتے ہیں، لیکن ٹلتے نہیں ہیں، 80 سال 90 سال عمر ہو جاتی ہے، میدان چھوڑنے کو راضی نہیں ہوتے، اور ہمیں یہ موقع اللہ نے دیا ہے کہ اللہ کے خاطر اللہ کے بندوں کے پاس جانا ہے، تو ہم اپنے کام پر ثابت قدم رہیں، مدد اللہ سے مانگتے رہیں گے کہ اللہ کمزور ہے، حالات نہیں مانگیں گے، لیکن آ گئے ہیں تو اللہ کے لیے جھیل رہے ہیں، اللہ کا کام دنیا میں زندہ ہو جائے، اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ ہو جائے، اس کے لیے ثابت قدمی کے ساتھ، جیسے نبیوں کا یہ شیوا ہے استقامت، سارے نبی جمے رہے، نوح علیہ السلام 950 سال تک جمے رہے، اور 950 سال کی محنت کے بعد 80-82 آدمی ہے بس، اتنا لمبا زمانہ، نوح علیہ السلام کے واقعے میں ہم غور کریں کہ کس طرح صبر کیا ہوگا وہ، اور کیسے استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، جمے رہے، صبح شام لوگوں کے پاس گئے، حالات آتے ہیں بعض لوگ سنتے نہیں ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں ان کی زندگی میں پیش آئی کہ دن میں بھی گئے، رات میں بھی گئے، دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، کہ میری دعوت کے بعد وہاں تو فرار ہی فرار ہیں، کوئی آ ہی نہیں رہا ہے، دن میں گیا، رات میں گیا،
لیکن وہ ڈٹے رہے کیونکہ اس کو حکم تھا جمے رہنے کہ آپ جمے رہے. حضور علیہ السلام جمے رہے, آپ کو اس کا حکم تھا کہ آپ جمے رہے, تو آپ جمے رہے. مکہ میں 13 سال آپ کے گزرے, 13 سال, اور جمے رہے. لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, لوگ دھتکار رہے ہیں, آپ کی بات نہیں سن رہے, آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, آپ کو قسم قسم کے تانے دے رہے ہیں, آپ کو ساحر شاعر اور جادوگر کہہ رہے ہیں. نعوذ باللہ, یہ ساحر ہے, سحر کر دیتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ شاعر ہیں, اس لیے ایسی باتیں شعر شاعری کی بات کرتے ہیں, قرآن پیش کرتے ہیں کہتے ہیں شعر ہے. اللہ تعالیٰ نے رد کیا کہ شاعری نہیں ہے, یہ رب العالمین کا کلام ہے یہ. لیکن آپ علیہ السلام جمے ہوئے, آپ کو اس کا حکم تھا. ایسے آپ کے ماننے والوں کو بھی استقامت کا حکم ہے کہ اپنے دین پر ثابت قدم رہے, اپنی محنت پر ثابت قدم رہے, جمے رہے. ایک آدمی بھی اگر کسی مسجد میں ہے وہ اپنے کام پر جمع ہو, ایک آدمی, 1 کے 2 ہو جائیں گے, 2 کے 4 ہوں گے, 4 کے 6 ہوں گے, لیکن یہ کہ وہ ثابت قدم رہے, اکھڑ نہ جا, گھبرا نہ جا. اللہ کا کام ہے, اللہ کی مدد کی بنیاد پر ہے, اللہ کی مدد, بس ایک اللہ کی مدد, اور کسی سے ہم کچھ نہیں چاہتے, نہ کسی سے مدد چاہتے ہیں, اور نہ کسی سے ہم دنیا میں اور کوئی چیز چاہتے ہیں. ہم مدد اللہ ہی کی چاہتے ہیں کہ مدد کرنے والا ایک اللہ ہے. جس دن اس کی مدد کا فیصلہ ہو جائے گا اس دن کوئی راستہ نہیں روک سکتا. سب سے بڑی مدد اللہ کی, اور جتنی کسبپرسی ہوگی, اگر ہماری محنت کا رخ صحیح ہوگا تو اس کسبپرسی میں اللہ ملے گا. جتنا دل ٹوٹے گا آدمی کا قرب بڑھے گا اپنے اللہ. ایک آدمی ایک ہی جمع, 2 ہیں 2 جم جائے, تو پھر اللہ پاک ان 2 کے اوپر اپنی مدد اتارے گا. ذمہ داری کا جتنا بوجھ آدمی اٹھاتا ہے اس کے بقدر مدد آتی. ہم اپنے ذمہ تقاضوں کو لیں گے کہ میں اکیلا ہوں, میں کیا کیا کروں, جتنا کر سکتے ہیں کمی نہ کریں, پیچھے ہٹ کر کریں, اپنی دنیا کو مقدم نہ کریں. چھوڑنا تو نہیں, کیونکہ دنیا کو اللہ نے ہماری ضرورت بنایا, دنیا ہماری ضرورت ہے, تو اس لیے بقدر ضرورت لگنا پڑتا ہے. کاروبار میں, کام کاج میں, اس کو چھوڑنا نہیں ہے, لیکن دین, اللہ کی عبادت و اطاعت کو اور دین کے تقاضوں کو مقدم کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد بھی ہو. اللہ ہماری دنیا کے کاموں کو آسان کرے گا, اور لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت ڈالے گا. جب آدمی صحیح کام کرتا ہے, اصولوں سے کام کرتا ہے, بزرگوں کی باتوں میں بات ملتی, تو پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے, اور نصرت کے اسباب مہیا ہوتے ہیں. اب لوگ آتے ہیں, محبت پیدا ہو گئی, یہ بیچارہ اکیلا کام کرتا ہے, ہم بھی ان کے ساتھ ہو جائے. 1 آئے گا, 2 آئیں گے, 4 آئیں گے, 10 آئیں گے, اور پھر ایک طرح سے مجمع بنتا جائے. اس لیے بہت سارے ہمارے بھائی جو اپنی مسجد میں 1 ہیں, 2 ہیں, 4 ہیں, گھبرانے کی بات نہیں. اگر اکیلا ہے تو دوسرا اللہ ہے, 2 ہے تو تیسرا اللہ, اور وہی سب سے بڑا ہے. اسی کی مدد اصل مدد ہے. دنیا کے انسان ہماری کیا مدد کر سکے؟ سب محتاج ہیں, اور سب وقت پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ بھئی کیا کر رہے, ہم تمہاری مدد کر, لیکن ہماری تھوڑی مجبوری ہے. وہ مجبور ہو جائیں گے, اللہ مجبور نہیں ہوگا. وہ بہت بڑا ہے, اس کی مدد بہت بڑی ہے. جو آدمی جم جائے گا اس کی مدد کے بھروسے پر اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم, تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ, اور اللہ تمہارے قدموں کو جمع دے گا. تثبیت اقدام کا وعدہ نصرت دین پر ہے. ہم دین کے مددگار بن جائیں تو اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا, اور ہمارے قدموں کو خدا جمع دے گا. پھر کوئی مخالفت کرنے والا مخالفت نہیں کر سکے گا. وہ کرے گا بھی تو اللہ اس کو جواب دے دے گا. وہ بہت بڑا ہے, لیکن تربیت کے واسطے کچھ حالات ہوتے ہیں.
اس کو ہم یہی سمجھیں گے کہ میرے اللہ کی طرف سے میرے اوپر یہ حال آیا ہے، یہ میری تربیت کے راستے آیا۔ بچوں کو امتحان بھاری پڑتے ہیں، ایگزام بھاری پڑتے ہیں نا، ایس ایس سی کی HSC کی ایگزام ہوتی ہے تو ماں باپ لے کر دیکھو بیٹا تم زیادہ ٹینشن مت لو، یہ مت کرو وہ مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، تھوڑا سا تم پڑھائی کر لو، یہ کر لو وہ کر لو، ان کو تسلی دیتے اور لیکن ایگزام دینے سے روکتے نہیں ان کو کہ مت دو، بلکہ ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، وہاں تک ان کو لے کر جاتے ہیں۔ ہم یہی باہر کھڑے ہیں، آپ اطمینان سے لکھو، کوئی بات نہیں، اللہ تم کو کامیاب کر دے۔ تو جب دنیا کے کاموں میں اللہ مدد کرتا ہے تو جو آدمی دین کا کام لے کر کھڑا ہوا، کیا اللہ اس کو بے یارو مددگار چھوڑ دے گا؟ ارے بھائی اللہ چھوڑ دے گا اس، یہ کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے استقامت کے ساتھ اپنی مسجدوں میں جمنا، ایک آدمی اپنا دوسرا بناؤ، وہ یہ نہ کہے کہ میں اکیلا ہوں۔ آدم علیہ السلام اکیلے دنیا میں آئے، اکیلے آئے تھے، ابھی 750 کروڑ ہیں ان کے اولاد۔ مولانا الیاس صاحب نے اکیلے کام شروع کیا اور ہر علاقے میں جو پرانے ذمہ دار ہیں وہ ایک زمانے میں اکیلے ہی تھے کہ وہ ایک ہی ہوتا تھا بیچارہ، آج اس مسجد میں، کل اس مسجد میں، پرسوں ہفتے بھر گشت کرتے تھے، پھر کوئی جماعت آ جاتی مہمان تو ان کی عید ہو جاتی کہ وہ ہر مسجد میں ان کی نصرت کرتے، باوجود فقر و فاقہ کے ان کے لیے کھانا پکا کر لے کر جاتے، جماعت کے بھی قدم جماتے، ان سے کام لیتے۔ ایک آدمی ہوتا تھا، ایک جماعت آ کر گئی، دوسری آ کر گئی، تیسری آ کر گئی، 2 سال ہوئے، 4 سال ہوئے، 6 سال ہوئے، 8 سال ہوئے، 10 سال ہوئے، کوئی زیادہ فضا نہ بنی، لیکن پھر جس دن اللہ کے وہاں ان کا کام قبول ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی فضائیں بنا دی کہ ان ملکوں میں بڑے بڑے اجتماع ہو گئے، ہزاروں میں لاکھوں میں لوگ جمع ہو گئے۔ اصل تو اللہ کے وہاں کی قبولیت ہے، اس لیے ڈرنے گھبرانے کی بات نہیں کہ ہمارے حالات ایسے ہیں، ہماری پریشانیاں زیادہ ہیں، ہم اکیلے ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ کمزوروں کے ساتھ ہے۔ جو جتنا زیادہ کمزور ہیں، اگر وہ اپنی کمزور عجز کا اعتراف اللہ کے سامنے کر لیں کہ اللہ میں کمزور ہوں، تو میری مدد کر دے، تو میری مدد فرما دے، تیری مدد ہوگی تو میرا کام ہو جائے گا۔ اس لیے کام کو جمانا ہے۔ یہ جو مقامی محنت ہے تبلیغ کی، جو مقام 5 اعمال کہے جاتے ہیں، وہ بہت بڑی خیر کا ذریعہ ہے۔ جتنے فطرے اٹھ رہے ہیں ان سارے فطروں کا سچے باب ہے۔ اگر ہر مسجد میں صحیح طور سے محنت زندہ ہو جائے، ہر مسجد میں اگر ایک مسجد وار جماعت، کبھی پہلے وہ 2 آدمی ہوں گے، پھر 4 ہوں گے، پھر 6 ہوں گے، اور پھر بعض جگہوں پر 50 100 آدمی مسجد کی جماعت میں ہوتے ہیں۔ ایک مستحکم نظام ہے یہ، ہر گھر تک پہنچنے کا، کہ مسجد کے اطراف کے 100% گھروں تک پانی پہنچ جائے، کوئی آدمی محروم نہ رہے دین کی بات سننے سنانے سے۔ اور پھر جیسی ہماری نیت ہوگی ان کے پاس جانے والوں کہ ہر مسلمان 100% دین پر عمل کرتے ہوئے دین کا داعی بن جاوے، دین پر عمل کرنے والا بنے، اس نیت سے ایک ایک مسلمان کے پاس جا کر ان کو سمجھانا ہے، بتانا ہے اور ان کو دین پر چلنے کے لیے تیار کرنا ہے، دین پر چلنے کے فائدے بتا کر، ایمان کے، نماز کے، علم کے، ذکر کے، اخلاق کے اور دین کی دعوت کے، دین کی محنت کے نفع بتا کر، جو فضائل کی کتابوں میں ہم لوگ پڑھتے سنتے ہیں وہ باتیں بتا کر، سمجھا کر ان کو دین کی دعوت کے لیے تیار کرنا، اور ہر مسجد سے جماعتوں کے نکلنے کا سلسلہ شروع۔ اگر ایک بھی پرانا ساتھی کسی مسجد میں، ایک آدمی، وہ اگر 27 دن اپنے 2.5-3 گھنٹے محنت کر لیتا ہے کہ وہ اپنا ایک دوسرا آدمی بنا لے، کوئی بڑا نہیں آیا تو کوئی جوان ہاتھ لگ جاتا، اپنے کسی دوست کو ساتھ لے، بھائی چلو کچھ ملاقاتیں کر لیتے، تو اگر 27 دن محنت کر لے یہ 2 آدمی مل کر، تو امید ہے انشاءاللہ کہ اس مسجد سے 3 دن کی نقد جماعت تیار ہو جائے۔ 27 دن وہ محنت کر رہا ہے ایک پختہ ارادے کے ساتھ کہ دوسرے ہفتے کے جمعہ کو یا دوسرے ہفتے کی سنیچر سے ہم 2-3 دن کے لیے تیار ہیں، اور وہ پورے محلے میں جا کر لوگوں پر محنت کریں، تو یہ 2 آدمی ہیں، ان کے ساتھ دوسرے 8-10 آدمی تیار ہو جائیں گے۔
6-8 महीने इस तरीके से वो 3 दिन लगाएंगे और अब उनका सालाना खरूज का वक्त आ रहा है, तो वो उसी 3 दिन में अपने साथ चलने वालों की जहन साजी करते रहे थे, उनकी जहन साजी करते रहे थे। तो अब उम्मीद है इंशाअल्लाह इन 2 आदमियों के साथ उनके सालाना खरूज का जो महीना होगा उस महीने में उनके साथ चिल्ले की जमात तैयार हो जाए। और 6 महीने होते होते ये 2 के 12 हो जाएंगे। ये 2 ही आदमी थे, 3 दिन उन्होंने लगाए, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा, 6ठी मरतबा में इनके साथ चिल्ले में चले गए। तो ये 10 आदमी नए जिन्होंने इनके साथ वक्त लगाया, 6 महीने में 2 के 12 हो गए। अरे हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, बोलो ना भाई। इसी तरह सब जगह मस्जिदार जमातें बनी। मस्जिदार जमातें जो पूरी दुनिया की मस्जिदों में बनी वो इसी तरह बनी। एक आदमी पहले खड़ा हुआ, उसने तालीम शुरू की, उसने मुलाकातें शुरू की, उसने कष्ट से शुरू किया। तो इसलिए गुजारिश है कि घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, मुतासिर होने की बात नहीं है। शैतान अपना काम करता है, वो डराता है, घबराता है, हालात को सामने पेश करता रहता है, इसलिए डरने घबराने की जरूरत नहीं। और जब भी आदमी कोई अच्छी बात लेकर खड़ा होता है, दीन की मेहनत लेकर खड़ा होता है, अल्लाह का काम लेकर खड़ा होता है, तो शयातीन जिन और शयातीन इंस उनसे दुश्मनी करते। ये तो पुराना निजाम, कोई नई बात नहीं। कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल जिन्न वल इंस युही बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि गुरूरा। फिर अल्लाह फरमा रहे हैं, वलौ शाअ रब्बुका मा फ़अलूहु फ़ज़रहुम वमा यफ़्तरून, कि हर नबी के साथ जिन्नात और इंसान में से कुछ दुश्मन तैयार हुए जिन्होंने उनसे दुश्मनी की। जो बाजों को बाज यानी बरगला एक दूसरों को तैयार करते थे इनके खिलाफ। युही बाज़ुहुम बिबाज़िन ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि गुरूरा, के बातें बनाते थे और एक दूसरों को तैयार करते थे इनके खिलाफ। फिर अल्लाह फरमा रहा है, वलौ शाअ रब्बुका मा फ़अलूहु, कि अगर तेरा रब चाहता तो वो ऐसा नहीं कर सकते। अगर तेरा रब चाहता तो वो ऐसा नहीं कर सकते थे। वलौ शाअ रब्बुका मा फ़अलूहु फ़ज़रहुम वमा यफ़्तरून, तुम उनको उनके हाल पर छोड़ दो, वो जो इफ्तिरा कर रहे हैं उनको करने दो, वो जो कहते हैं उनको बोलने दो, उनको उनके हाल पर छोड़ दो, उस तरफ तवज्जो न करो। उस तरफ तवज्जो करेंगे तो सुनेंगे तो दिमाग में जाएगा, दिल पर उतरेगा, आदमी असर ले लेगा। इसलिए आदमी उस तरफ तवज्जो न करे, आदमी अपना काम करता रहे और अल्लाह से मदद मांगता रहे कि अल्लाह तू ही मदद करने, मैं तो अकेला हूँ, कमजोर हूँ, नातवा हूँ। अभी धीरे 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 अल्लाह ताला मदद की राहें खोलेगा। हाँ, ये चीजें जो है वो तकवे के साथ है। आदमी खुद अपनी जात से तकवे पर कायम रहे, कि आदमी अपनी जात से तकवे पर कायम रहे, कि वो ईरान कुरान में न पड़ जाए, इधर उधर की चीजों में न पड़ जाए, बल्कि आदमी अपनी इबादत इताअत के साथ, अपने घर बार की, अपने कारोबार की जिम्मेदारियों के साथ रोजाना 2.5-3 घंटे 4 घंटे जो वक्त है अपने साथ अपना एक साथी बनावे और अपने मस्जिद के अतराफ में लोगों के पास जावे, मिले, उनसे मुलाकातें करें, उनको तैयार करें, अच्छी अच्छी तदबीरें करें। और यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह बात फरमाते थे कि तुम दीन की मेहनत के लिए ऐसी तदबीरें करो जैसे तुम अपनी दुनिया के लिए करते हो। अपने कारोबार के लिए आदमी किसी तदबीर कितना करता कि रोजी रोटी का कोई सामान नहीं, आदमी यहाँ वहाँ मारा फिरता है, मजदूरी कर लेता है, छोटी मोटी तिजारत शुरू करता है, अच्छी तदबीरें करता है, वही आदमी एक दिन बड़ा ताजिर बन जाता है। जो खुद किसी के वहाँ काम करता था अब उसके वहाँ 50 आदमी काम कर रहे हैं। ऐसे जब हमारी मेहनत सही वक्त पर होगी तो अल्लाह ताला आवान और अंसार तैयार कर देगा, मददगार खड़े हो जाएंगे। और उसका तरीका जैसे अभी मैंने अर्ज किया कि 27 दिन मेहनत करके 10 आदमियों को तैयार कर, 6 महीने उनके 3 दिन लगवाकर उनको अपने साथ चिल्ले 4 महीने के लिए तैयार कर लें, 6 महीने में मस्जिद और जमात बन जाए। अगले 6 महीने में दूसरे 10 तैयार हो जाएंगे, 20 हो गए,
اور پہلے سے جو وہاں تھے جو پریشان کر رہے ہیں وہ 10 ہے، وہ 10 ہے، آپ 30 ہو گئے، کام پورا ہو گیا۔ 6-8 مہینے 10 مہینے آدمی صحیح کام کر لے تو آدمی ایک مسجد کی جماعت کھڑی کر سکے، لیکن یہ کہ خاموشی سے بس اپنا کام کرتے جاؤ، کسی کو جواب نہ دے، کسی کو جواب نہ دے، خاموشی سے ہم اپنا کام کرتے رہیں، اللہ کی مدد شامل حال کرتے رہیں۔ اگر ہم اس حال میں دنیا سے چلے گئے کہ ہمارے ساتھ ہماری مسجد میں دوسرا بھی نہیں بنا، لیکن ہم کامیاب جائیں گے، ناکام نہیں، کیونکہ ہم صحیح کام کرنے کے مکلف تو کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون نیت پورا 2.5 گھنٹے لگائیں گے، بلکہ جتنا زائد وقت ہے ہمارے پاس، جتنا زائد وقت، وہ بجائے اعلان قرآن میں لگ جاوے، دوستوں کی مجلسوں میں لگ جاوے یا موبائل میں لگ جاوے، اس سے بہتر ہے کہ وہ وقت ہمارا عبادت اطاعت میں لگے، اللہ کے دین کے تقاضوں پر لگے، ملاقاتوں میں، گشتوں میں لگے، جماعتوں کی نصرت میں لگے، ہم اللہ کے دین کے مددگار کہلائیں گے۔ یہ ہمارے لیے شرف ہوگا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار کہلائیں۔ اس لیے لایانی سے اپنے آپ کو بچانا، ایران قرآن سے بچائے، ہوٹل بازی سے، یہ چوکوں پر، چوراہوں پر، ادھر ادھر سے ہم بچائے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں جب لایانی کے اتنے اسباب نہیں تھے، 100 سال پہلے ریڈیو بھی نہیں ہوتا تھا کسی کے پاس، ریڈیو بھی گاؤں میں کسی ایک آدمی کے پاس ہوتا، ٹی وی کا تصور نہیں تھا، موبائل تو کیا ٹیلی فون نہیں تھا۔ اس زمانے میں تاکید کرتے تھے بار بار، جمع بھائی 6 نمبر پر محنت کرو اور اپنے آپ کو لایانی سے بچاؤ، اپنے آپ کو لایانی سے بچاؤ۔ تو اس وقت ایسے غفلت کی فضاؤں میں اتنی لایانی کے اسباب ہے، اس میں بہت زیادہ اور ضرورت پڑ جاتی ہے اس کی کہ ہم اپنے آپ کو بچا لیں، محنت میں لگاوے اپنا، تھکا دے اپنا آپ، تھکا دے اپنا آپ، تھک گئے، چور ہو گئے، ہم سونے کا کام باقی رہے گا، سو جائیں گے گھر جا کے، نہ کسی دکان پر، نہ کسی چوک پر، نہ کسی چوراہے پر۔ ہاں، مسجد ہمارا ٹھکانا، مسجد میں تھے، مسجد سے جماعت بنا کر محلے میں ملاقاتوں میں گئے، ذکر کرتے ہوئے، فکر کرتے ہوئے، دعائیں مانگتے ہوئے، امت کا درد پیدا کرتے ہوئے۔ اب تھک گئے ہیں سارے کاموں سے، اب گھر جا کے آرام کریں گے، اپنے گھر والوں پر تھوڑی محنت کر لیں گے روزانہ کی تعلیم کے ذریعے، اپنے بیوی بچوں کو لے کر بیٹھیں گے، ان کا دینی ایمانی اعمال کا ذہن بنائیں گے۔ مستورات کا جو کام ہے اس میں بنیادی کام یہی ہے کہ اپنے گھر والوں پر ہماری محنت، کہ ہم سب جن کو اللہ نے توفیق دے دی اعمال میں جڑنے کی، کہ ہم اپنے گھر والوں پر توجہ دیں، فضائل کی تعلیم کا حلقہ قائم کریں، تاکہ ان کے اندر بھی ایمان پر چلنے کا اور اعمال پورا کرنے کا شوق ذوق پیدا ہو، حضور والی مبارک زندگی گزارنے کا شوق پیدا ہو، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے بچوں بچیوں کے دلوں میں بھی، اور ہمارا گھر جو ہے اعمال سے معمور ہو جائے 24 گھنٹے، کبھی فرض نماز ہو رہی ہے، کبھی کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کبھی کوئی تلاوت کر رہا ہے، کبھی کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی علم سیکھ رہا ہے، کوئی علم سکھا رہا ہے، ہر وقت ہمارا گھر اعمال سے معمور ہو گیا، یہاں تک کہ ہمارا کھانا سونا بھی حضور والے مبارک طریقوں پر آ جائے، اور ہمارے بچے داعی بن جائے، ہمارے گھر کی عورتیں بھی دعوت دینے والی بنے، خدمت اور اخلاق کا ان کا جذبہ پیدا کہ وہ امت کی خدمت کرتے ہوئے، اپنے بلند اخلاق سے ان کے ساتھ پیش آتے ہوئے، اپنے رشتے داروں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اس سے سلوک کرنے کا داعیہ پیدا ہو۔ اس لیے فضائل صدقات میں اس لائن کے ابواب لکھے حضرت شیخ رحمۃ اللہ، پڑوسیوں کے، رشتے داروں کے، ماں باپ کے حقوق اور ان کے ساتھ حسن اخلاق اور رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی، یہ گھر کی تعلیم کے ذریعے سے وجود میں آئے گی۔ پھر ہم مسجد کی جماعت کے ذریعے سے ہر گھر میں جو ملاقاتوں کے لیے جائیں گے، ان ملاقاتوں کے ذریعے سے اس گھر کے ہر مرد کا، ہر فرد کا یہ ذہن بنائیں گے کہ وہ اپنے اندر دین لاتے ہوئے اپنے گھر کی مستورات میں دین آوے، اس کے لیے وہ کوشش کرے۔ یہ ذمہ داری اصل ہر گھر کے مردوں کی، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، او ایمان والو اپنے آپ کو
اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ. ان کو اس طرف متوجہ کریں گے کہ وہ اپنے گھر والوں پر محنت کریں. ان کو یہ راستہ بتا دیں گے. دیکھو اس کا آسان طریقہ یہ کہ آپ اپنے گھر میں فضائی کی تعلیم شروع کرو تو آپ کے لیے بچوں میں دین کا شوق پیدا ہو اور دھیرے دھیرے آپ کے گھر میں عمل شروع ہو جائے. یہ ہر مسلمان سے مطالبہ کرے, ہر مسلمان کا ذہن بنا. اس کے لیے ان کو لے کے بیٹھنا پڑے, ان کو فائدے بتانے پڑیں گے, ان کو یہ بات سمجھانی پڑے گی. اور پھر جہاں جہاں ایسی مستورات ہیں جنہوں نے کچھ وقت لگایا ہے, کام کی سوجھ بوجھ ان کے اندر ہے, ان کے اندر مشورے سے چلنے کا مزاج ہے, تو جہاں مسجد اور جماعتیں مضبوط ہیں وہ اپنے اپنے محلوں میں ایسی مستورات کے ذریعے سے ایسے گھروں میں جہاں کچھ دینی ماحول ہے, دعوت کے کام کا استقبال ہے, ایسے گھروں میں تعلیم کے حلقے قائم کریں جس کو ہم ہفتہ واری تعلیم کہتے ہیں. مستورات ایک مسجد کے اطراف میں 2 جگہ ہو رہی, کہیں 3 جگہ ہو رہی, کہیں 4 جگہ, کہیں 5 جگہ, یہاں تک کہ ہوتے ہوتے ہر 40-50 گھروں پر ایک تعلیم کا حلقہ ہو جائے تاکہ چھوٹے چھوٹے حلقوں میں مستورات قریب سے آسانی سے جڑ جائے. 100% مستورات یہ تعلیم کے حلقوں سے جڑ جائے. جیسے ایک محنت ہم کرتے ہیں کہ 100% مرد اپنے محلے کی مسجد سے جڑ جاوے کہ اپنے محلے میں 5 وقت نماز ادا کرتے ہوئے وہ 5 وقت کی نماز کے اہتمام کے ساتھ اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ شریک ہو جاوے, مشورے میں, تعلیم میں, گشتوں میں, اور دین کی محنت پر راہ خدا میں نکلنے والے بن جاوے, اس کے لیے کھڑو ہو جاوے. اسی طرح ہم یہ کوشش کریں کہ ہر محلے کی ہر خاتون کسی نہ کسی محلے کے مستورات کا جو حلقہ ہے اس حلقے سے جڑ جائے اور ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹہ وہ اللہ کی نسبت پر فارغ کر کے اللہ رسول کی باتیں دینی ذہن بناوے, اپنے گھر میں دین لانے کی وہ فکر کرے. یہ ایک آسان طریقہ ہے جو سب کے لیے آسان ہے, پڑھے لکھوں کے لیے, ان پڑھوں کے لیے, مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے. اگر یہ نظام صحیح طرح سے زندہ ہو جائے, ایک طرف مسجد کی جماعت گھر گھر کی محنت کا ایک نظام بناوے اور دوسری طرف ہر گھر کی عورتیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھنے والی بن جائے. جو بات حضرت مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے, میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر گھر کی خاتون استاد بن جاوے اور ہر گھر مدرسہ بن جائے. خواتین کا جذبہ بنے گا دین پر عمل کرنے کا, اپنے بچوں کو دیندار بنانے کا, تو ان کے ذریعے شروع. اور پھر جتنا موقع ہو گاہے بگاہے وہ اپنے محرم کے ساتھ, جیسے مرد ہر مہینے 3 دن لگاتے, عورتوں کے لیے ہر مہینے 3 دن نہیں بلکہ گاہے بگاہے جیسے اس کو موقع ہے اپنے مردوں کے ساتھ وہ 3 دن لگا رہے. آپ دیکھیں گے کہ فیملیوں میں کوئی سال میں 1 مرتبہ, کوئی سال میں 2 مرتبہ, کوئی سال میں 3 مرتبہ, 2 کے لیے 4 دن کے لیے وہاں گئے, یہاں گئے, رشتے داروں میں گئے. آنے کا لوگوں کا ماحول ہے, آنے جانے کا مسئلہ نہیں ہے, آنے جانے کی نسبت کا مسئلہ ہے کہ کس نسبت پر آنا جانا ہو رہا ہے. کہ دین کے سیکھنے سکھانے کی نیت سے, اللہ کی نسبت سے ہماری خواتین بھی اپنے محرموں کے ساتھ, اپنے شوہر کے ساتھ اپنا دین سیکھتے ہوئے, دین پر چلنے کی عملی مشق کرتے ہوئے وہ بھی دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو اس کی فکر کرنے والی بات. عموماً دیکھا گیا کہ جو خواتین تھوڑا وقت لگتی ہیں اس کے بعد ان کا داعیہ جذبہ بدل جاتا ہے, پردہ کر لیتی ہیں, گھر میں تعلیم شروع کر دیتی ہیں, اپنی نمازوں کا اہتمام کر لیتی ہیں. پھر جتنا وہ محنت پر استقامت سے رہتی ہے ان چیزوں میں ترقی ہوتی ہے. جو اپنے بچوں کو حافظ بنا رہی ہے, عالم بنا رہی ہے, پڑھی لکھی عورتیں جنہوں نے خود کالج میں علم لیا, لیکن اب ان کا داعیہ یہ ہے کہ میرا بیٹا عالم بن جائے. ہم لوگ ایک ملک میں گئے, دونوں میاں بیوی ڈاکٹر اور بڑے اونچے درجے کے ڈاکٹر, دونوں کے 2 اولاد تھی, ایک لڑکا ایک لڑکی. وہ لڑکی کو انہوں نے عالمہ بنایا, لڑکے کو مفتی بنایا اور اپنے گھر کی چھت پر مدرسہ بنایا, اپنے گھر کے اوپر مدرسہ بنایا. وہ دونوں بہت پڑھے لکھے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے ان کا یہ داعیہ بنا, یہ جذبہ بنتا ہے. بہت سارے علماء اس طرح تیار ہوئے کہ گھر میں دین نہیں تھا, ماں میں دین نہیں تھا,
ان کا والد نے فکر کی یا کسی اور نے فکر کر لی اور ان کو 6 روزہ لگوایا، ان کے اندر دین پر چلنے کا دائیا پیدا ہو. اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھے، بس اتنا ہے کہ اس کے جو اصول و ضوابط ہیں اس کی پابندی کے ساتھ کریں. اس لیے کہ نزاکت ہے مستورات کے کام، اس کے اصول ضابطوں کی رعایت کے ساتھ کریں تاکہ کوئی ایسی چیز پیش نہ آئے جو پیش نہ آنی چاہیے. جتنا اصولوں کے ساتھ ہوگا اتنا ہی وہ اہتمام سے ہوگا، اچھا ہوگا اور اس کا نفع اچھا ملے، وہ ظاہر ہوگا انشاءاللہ. اس لیے سب نیت کریں انشاءاللہ کہ خود اپنی ذات سے بھی اہتمام کریں گے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی وقت لگائیں گے. کون کون لگائیں گے؟ جن کے 6 روزے 2-3 بار لگے وہ اشرا لگا، جن کا اشرا بھی لگا ہے پھر آگے اور مشورہ کر، بس مقصد ہمارے سامنے رہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد دین پر عمل ہے، حضور علیہ السلام کا اتباع ہے، آخرت بنانا، کہ ہم بھی اچھے دین پر عمل کرنے والے بنے، اپنے نبی کا اتباع کرنے والے بنے اور ہماری اچھی سے اچھی آخرت بن جائے اور دنیا میں بسنے والے ایک ایک انسان کی اچھی آخرت بن جائے. اس مقصد کے خاطر ہم اپنی جان مان لگا. اس طرح اگر ترتیب بنائیں گے تو انشاءاللہ مستورات کے تعلیم کے حلقوں کا بھی چند مہینوں میں انتظام ہو جائے گا. آپ کی مسجد کے اطراف میں پہلے سے بہت سی مستورات ایسی ہوتی جو پہلے کچھ وقت لگا چکی، لیکن ہمارے علموں میں نہیں ہوتا. بہت سی مرتبہ تھوڑا سا اس موضوع کو لے اپنی مسجد میں اور پھر تحقیق کریں، پھر ان کو دوبارہ ترغیب دے دیں. اب ان کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی دھیرے دھیرے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے 8 مہینے سال گزرتے ہماری مسجدوں کے اطراف میں تعلیم کے حلقے بھی شروع ہو جائے. ایک طرف مرد مسجد کی جماعت کے راستے سے مردوں کے اوپر محنت کر رہے ہوں گے، دوسری طرف مائیں اپنے بچوں پر محنت کرتے ہوئی ہفتہ واری تعلیم کے ذریعے سے وہ اپنے محلے کی آنے والی مستورات پر محنت کرے گی. تو امید ہے انشاءاللہ نتائج جلدی ملے گی، کیونکہ تدبیر اچھی ہوئی، اچھی تدبیر ہوئی. وہ حضور علیہ السلام نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ ابو ذر اس نے تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں، اچھی تدبیریں کر. ایک ہے کہ مایوس ہو کر بیٹھ گئے اور ایک ہے کہ نہیں، مایوسی کس بات کی؟ کام تو اللہ کا ہے، وہی کرے گا، اس کی مدد سے ہی ہوگا. تو پھر مایوسی کے لیے کوئی جگہ نہیں. ہاں ہم تدبیریں کریں گے، اچھی تدبیریں کریں، لیکن یہ ہے کہ ہمارا اس کام کا اصل وہ عموم ہے جو ابھی میں نے عرض کیا نا، جو کام ہے گھر گھر جانا، گھروں میں تعلیم زندہ کرنا، گشت کرنا، جماعتوں کے ساتھ رہنا، ملاقاتوں میں جانا اور ان کی نصرت کرنا، یہ اس کام کا اصل ہے. یہ اس کام کا اصل ہے. اس کام کا اصل حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات فرماتے کہ اس کام کا اصل عموم ہے. جو خصوصی کچھ محنتیں ہیں وہ بھی اس لیے ہے کہ ان کو عموم میں لانا ہے. پڑھے لکھے طبقے کو عموم میں لانے کے لیے کچھ خصوصی محنت ان پر کرتے ہیں، یا طبقات پر کچھ محنت کر کے ان کو بھی خصوص میں لانے کے لیے، عموم میں لانے کے لیے کرتے ہیں. تو یہ اگر ہمارا یہ مجمع اس عمومی محنت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر اپنی مسجدوں میں اگر ہم مضبوط بنیاد کام کی ڈالیں گے تو امید ہے انشاءاللہ چند مہینے گزرتے ہماری تمام مسجدوں میں مضبوط مسجد اور جماعت قائم ہو گئے اور پھر وہی پکے نمازی ہوں گے، وہی صبح شام اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے، وہی قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے اور وہی ساتھی پھر راتوں میں اللہ کے سامنے رونے والے ہوں گے. انہی کی اولادوں میں پھر علماء اور حفاظ پیدا ہوں گے. یہ ایک آسان سی شکل ہے. اس لیے سب سے گزارش ہے کہ اس کی نیت کرتے ہی سب اور اس کے ساتھ اپنے سالانہ خروج کا اہتمام، اپنی جو سالانہ وقت کی ترتیب ہے کوئی مہینہ اپنا طے ہو اور اس مہینے پر ہم اپنی پابندی کے ساتھ ہر سال حالات تو ہوں گے، ان حالات کو اللہ کے سپرد کرتے ہوئے، اللہ سے مانگتے ہوئے، صدقہ دیتے ہوئے ہم قدم بڑھائیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے گا. اس کے لیے سب تیار ہے انشاءاللہ؟ کون تیار کرنے سب انشاءاللہ کریں. اللہ آپ کو بہت ہی ذرا کھڑے ہو کر نیت کریں، جو باتیں سنی ان کو انشاءاللہ عملی طور پر وجود میں لانے کی انشاءاللہ محنت کریں گے. اللہ تعالیٰ بہت ہی قبول فرمائے، اپنے کرم سے ہم سب کے لیے آسان فرمائے.
عبداللہ کی ہے آخر کی اذان 5 بجے ہوگی اور 5:30 بجے انشاءاللہ جماعت ہوگی اور عصر اور مغرب کے درمیان انشاءاللہ نکاح بھی ہوں گے. جن حضرات نے اپنے نکاحوں کی اینٹری وہاں استقبال والوں کے پاس جو نکاحوں کی جماعت ہے وہاں کرا رکھی ہے, ان کی درخواست ہے وہ حضرات عصر کی نماز آگے آ کر پڑھ لیں تاکہ اس وقت کوئی ایسی چیز بدنظمی کی نہ ہو. ٹھیک ہے بھائی, کر دیں گے اس کی فکر انشاءاللہ. 5 بجے اذان ہے اور 5:30 بجے انشاءاللہ عصر کی نماز.